ہم نے پھر پلان کیا ایک ایسی شاپ بنانے کا کہ جس پر ہم ایک تو بزنس تو اوبیسلی کر ہی رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مستحق افراد ہیں ان کو بآسانی طریقے سے گوشت جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو مہیا کر سکیں۔ اس میں سے کوئی 10% ہم نے مارجن رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی ہمارے بزنس میں آتا رہے گا ہم نے 10% اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوع۔ اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کی مشہور شاہراہ سید پور میں۔ ناظرین، سید پور میں کچھ عرصہ قبل ایک ایسی شاپ کا قیام عمل میں لایا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی پاکستانی لوگ جو ہیں جو درد رکھتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، ہمیشہ کی طرح فروٹ ہو گیا، سبزیاں ہو گئی، راشن ہو گئی، یہ لوگوں کی دہلیز پر پہنچاتے ہیں، غریب افراد جو ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ الگ ہے، اس شاپ میں کیا الگ ہے یہ ہم ان کے جو آنر ہیں شہزاد صاحب ان سے جانیں گے۔ ناظرین، اس شاپ میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو فری گوشت دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں گوشت کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں، کافی زیادہ ہیں، اور گوشت غریب افراد میں کس طرح یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، کیسے سب کو مینیج کرتے ہیں، کیسے یہ ایک خیال ان کو آیا، یہ سب چیزیں ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، یہ ہم نے ابھی نیو اوپن کی ہے، اور جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کا خیال ہمیں کیسے آیا اور یہ سب کچھ بیسکلی پاکستان اس وقت جس آفات اور جس مشکلات سے گزر رہا ہے، ہم لوگ کافی ٹائم بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے گھر بیٹھ کے، لیکن ہم نے پھر پلان کیا کہ کچھ ایسا ہو جس سے کہ کچھ لوگوں کی بھی مدد کی جائے اور بزنس بھی ہوتا رہے۔ اور ہم نے پھر پلان کیا ایک ایسی شاپ بنانے کا کہ جس پر ہم ایک تو بزنس تو اوبیسلی کر ہی رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مستحق افراد ہیں ان کو بآسانی طریقے سے گوشت جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو مہیا کر سکیں۔ خیال اس وجہ سے آیا کہ جو چیز کہا جاتا ہے، ہمارے دین میں یہ کہا گیا کہ جو تم خود پہنو وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے پسند کرو، تو مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم نے یہ پلان کیا کہ اگر میں خود اپنے گھر میں مٹن، چکن، بیف لے سکتا ہوں تو کیوں نہ ایک مستحق جو کہ جس کو ضرورت ہے اس وقت، جس کو جو اس سچویشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو لے سکے، تو سر ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرتے رہیں گے۔ اس پہ ہم نے ایک پیکٹس بنائے، ہمارے پاس چلرز ہیں، ہم نے ان میں ڈیلی کی تعداد پہ ہم اس کا پیک بناتے ہیں، پیک بنا کے اس میں رکھ دیتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، آ کر اپنی مرضی سے جو آتا رہتا ہے ہم انہیں ایک ایک پیک دیتے رہتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے کہ موجودہ صورتحال کے اندر میں نے وہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو شاپنگز کرتے ہوئے میں نے دیکھا اچھی جگہ پر، یقین کریں یہ دل ایک منٹ کے لیے ہل جاتا ہے، ہم لوگ ہل جاتے ہیں یار جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک ایسا بندہ جو کہ مطلب بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں بہرحال یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس میں سے کوئی 10% ہم نے مارجن رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی ہمارے بزنس میں آتا رہے گا ہم نے 10% اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ اور کچھ ایک اور بھی آپ کو بات واضح کر دوں کہ یہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم گوشت مفت اپنے تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں کچھ ہمارے دوست احباب بھی ہیں جو قریبی ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہی ہیں، جن کا نام مطلب دور کے نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی بہت بڑا پارٹ ہے۔ اگر یہ آپ کا میسیج چلتا ہے یا لوگ دیکھتے ہیں تو میں یہ سارا کریڈٹ، کیونکہ میں نے بھی مرنا ہے، یہ سارا مجھے کو اور میرے نہیں ہے اکیلے کا۔ ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں کہ ہم نے لکھا جی مخیر حضرات رابطہ کریں کہ جو لوگ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایگزامپل ہمیں اس چکن کی، اس مٹن کی، اس بیف کی جو کاسٹ ہے، ایک تو میں یہ بھی بتا دوں اگر کوئی انسان رابطہ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اس چیز کو وہ کرنا چاہتا ہے، ڈسپلے کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہمیں جس کاسٹ پہ ہمیں اگر پیچھے سے ہمیں جس طرح بھی پڑ رہا ہے جو بھی ہم لے رہے ہیں اس کو، جس کاسٹ پہ ہمیں پڑ رہا ہے ہم اسی کاسٹ پہ یہاں پہ رکھ رہے ہیں۔ یعنی ایگزامپل کہ اگر میں خود سے کرنا چاہوں گا، میں 1 kg لینا چاہوں گا تو میں 1 kg کی پیمنٹ کروں گا، لیکن جو ریٹ ہم کسٹمر کو دے رہے ہیں اس ریٹ پہ جو ہماری پرچیزنگ ریٹ ہے اسی پہ ہم اگر کوئی دوست احباب کرنا چاہے، ادروائز اس میں ابھی تک کوئی نہیں ہے، اس پہ ہم ہی لوگ ہیں اور ہم ہی کر رہے ہیں۔ میں 38 ایئرز اولڈ ہوں تو مجھے یورک ایسڈ کا پرابلم ہے، تو بڑا جب یہ آپ بیف کہہ لیں، بیفلو بیسکلی ہوتا ہے، ہم اس کو جو سے ہم اب وہ جب یہ میں دیکھتا ہوں تو میرا بڑا دل کرتا ہے کھانے کو، مگر میں کھا نہیں سکتا۔ تو صرف کیا وجہ تھی کہ یہ جو ہمارے ارد گرد کے جو علاقے ہیں یا جو لوگ ہیں وہ جس گندگی اور جس غلاظت کے ساتھ ایک پاک اور صاف چیز کو وہ کر رہے ہیں، تو میں نے یہ چاہا کہ میں یہ میرا ضمیر نہیں گوارا کیا، میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو بہتر سے بہتر کروں، اور یہ صفائی، یہ ستھرائی، یہ صرف اس لیے کہ میرے مسلمان بہن بھائیوں نے کھانا ہے۔ آج دن کی بات ہے، ایک محترمہ میرے ساتھ پاس آئیں، ان کے ساتھ
میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی لڑکیاں ینگ لڑکیاں تھیں کہ وہ ایک ہی فیملی کے 3 لوگ تھے, میں 1 kg ½ kg پر پرسن دے رہا ہوں. تو وہ جو 3 لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے آ کے مجھے پتا تھا یہ 3 ایک ہی فیملی کے, چونکہ وہ گھر کے زیادہ افراد ہیں, وہ زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ان کے 1 kg سے کیا بننا ہے, ایک گھر کے اندر اگر میٹ کو استعمال کرتا ہے, میرے گھر میں جائے 2-3 کلو استعمال ہو جائے گا, مگر وہ 3 بندے اب آئے ہوئے. اب ان لوگوں کو دیکھ کر میرا دل یقین کرے اتنا عجیب سا ہو گیا, اور بہت زیادہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں جن لوگوں کو دیکھ کر اس موجودہ صورتحال کے اندر کہ جن کو یہ چیز نصیب ہی نہیں ہے. تو میری تو ریکویسٹ یہ ہے سب بھائیوں سے, اپنی طرف سے, ہم نہیں کہتے ہیں, ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں, ہم اپنے بزنس کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنے گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. میں تو سب کو یہ میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ اس موقع کے اوپر ہم سب کو آگے بڑھ کر اپنے ملک کے لیے کرنا ہے کچھ. اگر یہ باقی ہے تو ہم باقی ہیں. جی ویورز, آپ نے ایک موٹیویشنل سٹوری ہے یہ, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا نوجوان جس نے صرف اس خاطر کہ غریب افراد جو ہیں وہ عام ڈیلی اگر ہم دیکھیں تو کوڑے سے جو لوگ اٹھا کے کھانا کھا رہے ہیں, گلے سڑے فروٹ جو ہیں وہ کھا رہے ہیں, لیکن ایک ایسا نوجوان بھی سامنے آیا جس نے ایک مہنگی چیز کو ان تک پہنچانے کا جو ہے بیڑا اٹھایا. جیسے انہیں اپنی گفتگو میں کہا کہ میں اس حدیث کے مفہوم کے مطابق اس انیشیٹو کو میں نے اٹھایا ہے. وہ مفہوم یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں, اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ رب العزت سے کاروبار کرے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے کاروبار کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے ایسے مخیر حضرات ہیں جو اللہ کے اس کاروبار میں اللہ کے ساتھ جو ہے حصہ دار ہوں گے. عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.